الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین محترم، یوں تو سارا قرآن رحمت، برکت اور سعادت ہے، لیکن آج ایک قرآن کریم کی مختصر صورت کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص معنی کے لحاظ سے تو بہت وسیع ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے اس کی صرف 3 آیات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جو فضائل رکھے ہیں وہ اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائے۔ اس صورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس کا ثواب تہائی قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کی فضیلت پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات اور بے شمار احادیث ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا تم میں سے کوئی شخص تہائی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا تم میرے قریب آ جاؤ۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ آپ نے صرف سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور گھر چلے گئے۔ حضرات صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور تہائی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے شاہ فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن کریم پڑھ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورۃ الاخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا ہے، تو معلوم ہوا سورۃ الاخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد قباء کے امام تھے، اس امام کی یہ عادت تھی کہ فرض نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلے سورۃ اخلاص پڑھتا، اس کے بعد پھر دوسری سورت پڑھتا۔ ان کے مقتدی اس بات پر حیران تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی ہی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم انہیں ہٹا دیں اس لیے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص کی محبت نے تمہیں اللہ کا محبوب بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے داخل فرما دیں گے، اور جس حور سے چاہے گا وہ نکاح کر لے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا یہ ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے اس آدمی کو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا، اللہ اسے اختیار دیں گے، اور جنت کے جس حور سے چاہے گا وہ نکاح کر لے گا، اللہ اسے اختیار دیں گے۔ اور دوسرا عمل پوشیدہ قرض ایسے ہے جو مقروض کو پتہ نہیں ہے، یعنی جس کا قرض دینا ہے اسے علم نہیں ہے کہ میں نے کسی سے قرض لینا ہے، تو وہ آ کر مقروض جو ہے وہ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ یہ اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل بھی اللہ کا اتنا محبوب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہونے کا اختیار فرمائیں گے، اور جنت کے جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ میرے بھائیوں یہ وہ فضائل ہیں سورۃ الاخلاص کے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے اور آپ کو سورۃ الاخلاص کی تلاوت